اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا، اس لیے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ 13 ارب کی انویسٹمنٹ عدالت کے اندر آج دکھائی گئی ہے، وہ کیا واقعی رجسٹرار سپریم کورٹ کی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی نہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے، میں نے وہ دیکھی نہیں ہے کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اگر ان کی لسٹ پہ موجود ہے تو وہ آئیں گے، لیکن میں کہتا ہوں جو پوائنٹ انہوں نے ریز کرنا تھا وہ یہ، خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا ذاتی، خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اسٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا، خان صاحب ٹرسٹی ہیں، اونر نہیں ہے۔ جی پلیز۔ سوال میں یہ تھا کہ آپ نے تو مختلف باتیں کی، نون لیگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، رانا ثنا صاحب نکل کہا ہے کہ نواز شریف بھی تیار ہے، تو مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا اور کیا بنے گا؟ دیکھیں خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں، میں ڈیل نہیں کر رہا، اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ فائنلی یہ مان چکے، تو اٹس اے گڈ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے ہیں۔ مشکل وقت میں پارٹی کو لیڈ کیا، 9 مئی کے بعد کوئی لیڈر سڑکوں پہ نہیں تھا، شیر افضل مروت صاحب تھے، اب ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ؟ دیکھیں پارٹی کے ایک منٹ پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ یہاں بات نہیں کرتے، وہ ہم کر چکے ہیں۔ جی سر میرا یہ کشمیر پہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ حکومت ختم کیجیے، وہاں پر پہلے وزیر اعظم کو خود ہٹایا، اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے میں آزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیر امور کشمیر تھے۔ دوسرے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کے خلاف بیان دیا تھا، جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے، اور جو تیسرے وزیر اعظم ابھی ہیں یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں، یہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوشچنز کیا تھا، لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یس مہنگائی بڑی ہے، غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں، حکومت کو اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈریس ہو، تو وہ جو ان لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے، اس بات کے لیے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے کشمیر کا، اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے۔ جی پلیز۔ وہ اسٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے، وہ کراچی کے اس کی ہے، کراچی کے بینکر کی ہے۔ صاحب نے انڈورس کیا، لیکن ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ رجسٹرار کی نہیں، وہ نیشنل بینک کے، یس بالکل، دیکھو نیشنل بینک کا ہے، وہ آیا اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے، شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورتھ ہوئی ہوگی۔ سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا میں نے لسٹ آف جو ہے کیلنڈر آف وٹنسز اس میں میں نے نام نہیں دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں، اور نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے، ڈاکومنٹری ہے، لیکن یہ صاحب کی بات تھی کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ جس کو ذکر کر رہا تھے وہ بینک والا۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 13 ارب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے تھرو جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے ان کی سٹیٹمنٹ کے تھرو۔ تو رجسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل آفیسر بینک ہیں ان کی طرف سے آئی ہے۔ ہو گیا ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو کیا جو حاصل ہوا ہے سارے سلسلے میں، کیا مذاکرات آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے، سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا، لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، مذاکرات میں ڈائیلاگ پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی اپروچ کیا گیا، نہ اپروچ کروایا گیا ہے، نہ کسی وہ ہے، اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اچھا جی دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے، خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا
کہ دیس بالکل ہم نے اس کے لیے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لیے، اور اس کے گڈ ول آفیسز ہے بالکل وہ ان ٹچ ہے، جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں